بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ 8 فروری کے الیکشن کو کافی دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو حکومت سازی کا عمل ہے وہ تعطل کا شکار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت اب تک 6-7 اجلاس کر چکی ہے، لیکن ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ شاید اگلے 24 گھنٹے میں کوئی فیصلہ ہو جائے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شمولیت سے گریزاں ہے۔ کیوں گریزاں ہے؟ اس پہ پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے۔ اور دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد ارکان تھے، انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ کیا تھا تاکہ مخصوص نشستیں مل جائیں۔ یہ معاملہ کدھر پہنچا ہے؟ کیا ابھی تک اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلمز ہیں یا نہیں ہیں؟ اس لیے گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مصدق ملک صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، ندیم افضل چند صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جو کہ مذاکراتی عمل میں بھی شامل ہیں، جناب شعیب شاہین صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ تو ملک صاحب، میں پہلے آپ کو آج جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گفتگو کی ہے جس میں وہ بڑے دو ٹوک انداز میں اپنا موقف بیان کر رہے ہیں، ذرا وہ سن لیں۔ اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا۔ میں نون لیگز کے ٹرمز پہ آ کے نون لیگ کو ووٹ کیسے دے؟ جو ہمارا ڈائیلاگ کمیٹی ہے، یہ جو سست روی ہے، یہ جو ڈیلے ہوا ہے، یہ جس ڈائیلاگ کمیٹی کی نان سیریسنس کی وجہ سے ہے، اور اس نان سیریسنس کا نقصان مجھے تو نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اپنا موقف پہ قائم ہیں، نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کر رہے ہیں۔ اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگریس ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے پھر ایک بہت خطرناک سٹیل میٹ نظر آ رہا ہے۔ تو ملک صاحب، پیپلز پارٹی بڑے واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو وزیر اعظم کا ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں کیبنٹ میں شامل کرنے پہ اصرار نہ کریں اور اس پہ ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، پہلے تو انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا کہ ان کی ٹرمز کیا ہیں، لیکن میری جو خبر ہے، ویسے تو چند صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ زیادہ تفصیل بتائیں گے، کہ ابھی تک مذاکرات بڑے مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ کلیئرلی ہماری یہ خواہش ہے، اور ہم نے پہلے بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے بڑی عوام کی خدمت میں یہ عرض بھی کی کہ جس پارٹی کو بھی لانا چاہیں اس کو سمپل میجورٹی دے کر لائیں، مگر ہمیں وہ مینڈیٹ نہیں ملا۔ تو اگر وہ مینڈیٹ نہیں ملا تو بہتر یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، تاکہ جو بھی ایک کابینہ بنے اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو، اور پھر وہ اس کے مطابق فیصلے کرے، کچھ مشکل فیصلے، کچھ آسان فیصلے۔ تو اس وجہ سے ہماری خواہش یہ تھی کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ آئے اور کابینہ کا حصہ بنے اور آگے بڑھے۔ اگر وہ نہ بھی مانے تو میرے خیال میں تمام اس وقت جو کانورسیشن چل رہی ہے وہ بڑی مثبت طریقے سے چل رہی ہے، اور بہت جلد اس کا طریقہ کار جو ہے وہ طے ہو جائے گا اور ہم آگے بڑھیں گے۔ اچھا، ندیم افضل چند صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ آئے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس میٹنگ میں جانا ہے جہاں پہ یہ دوبارہ گفتگو ہوگی۔ لیکن ایک سوال ہے کہ اگر بلاول صاحب کو بھی یہ احساس ہے کہ اگر حکومت سازی کا کوئی فوری طور پہ فیصلہ نہیں ہوتا تو اس سے ایک کرائسس کریٹ ہو سکتا ہے، تو پھر پیپلز پارٹی سیاسی استحکام کی خاطر کابینہ میں شمولیت پہ رضامندی ظاہر کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں امن بھائی، پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا۔ 99% جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی اس نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ پی ڈی ایم کا تجربہ اچھا نہیں رہا، عوام نے بڑا غصہ نکالا ہے پی ڈی ایم کی حکومت پہ، اور پھر ہم الیکشن میں تقریریں کرتے رہے، ہمارا نیریٹو نون لیگ کے خلاف تھا، تو اب اسی نون لیگ کی کیبنٹ میں ہم بیٹھے ہیں تو یہ کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ تو بہت ساری اور بھی وجوہات تھی، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی تھا ہمارے اور ان کے درمیان، اور باقی کئی نظریاتی اختلافات بھی بہت زیادہ ہیں کئی چیزوں پہ۔ تو وہ بہرحال ایک فیصلہ سی نے کہا، اور کہ یہ ہم گورنمنٹ سپورٹ کریں آپ، کیونکہ آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو اس وقت ملک کرائسس میں بہت زیادہ، ملک کو بھی آپ نے کوئی، عوام کو بھی کوئی ہوپ دینی ہے، عوام کو بھی کوئی حوصلہ دینا ہے کہ ہم آپس میں عہدے بانٹنے کے لیے صرف نہیں بیٹھے، ہم آپ کے لیے سوچ رہے ہیں۔ آپ کی مہنگائی، آپ کی انرجی کرائسس، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی ہیلتھ، جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت وہ رول آف لا کا ہے، وہ عدل کا ہے، ان ساری چیزوں سے ہٹ کے
تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل فورسز اگر اکٹھی نہیں ہوگی, نہیں بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں کریں گے, پارلیمان کو نہیں چلائیں گے, تو پھر پرانی باتیں, خواہ وہ الیکشن ہو, خواہ وہ سلیکشن ہو, خواہ کوئی اور کام ہو, تو ہم اس کا مثبت حل کیسے نکالیں گے؟ لڑائی سے تو نہیں نکلتا. ایک غلط کام ہوا, لڑائی ہوئی, جو بھی ہوا, ظلم ہوا, جبر ہوا, عدل ہوا, جو بھی ہوا, اس کا حل آپ نے ڈائلاگ کے ذریعے عوام کو دکھانا ہے. تو کیا ابھی جو کیبنٹ میں دوسری مین پوائنٹ تھا کہ نون لیگ والے کہتے تھے جی ہماری گورننس جو ہے نا اس میں رکاوٹ ہے, بلیک میل کرتے ہیں لوگ, بیوروکریسی کرتی ہے, چھوٹی جماعتیں کرتی ہیں. تو ہم نے کہا کہ آپ کو ایک دفعہ فری ہینڈ ملنا چاہیے, شاید ملک کو آپ بہتر پٹڑی پہ چلا سکیں. ہماری نیک خواہشات ہیں ابھی تک ان کے لیے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے یہ ملک اس بمر سے نکلے. تو ابھی تک آپ کا یہ فیصلہ کہ آپ نے کابینہ میں شمولیت اختیار جی نہیں کی؟ میں کیونکہ بہت ساری چیزیں تو آپ کو نہیں بتا سکتا, ہم اس کمیٹی کا میں حصہ ہوں, میں مناسب نہیں ہے کمیٹی کے فیصلہ آنے سے پہلے میں آپ سے ڈسکس, لیکن یہ ہمارا تقریباً یہی فیصلہ ہے. جی اچھا شعیب شاہین صاحب, اب اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں لفظ ڈیڈ لاک استعمال نہیں کر رہا, لیکن ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا, جبکہ اس وقت نمبر گیم میں آپ جو ہے وہ سب سے آگے ہیں, تو آپ نے ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا فیصلہ کر کے اپنے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ کیونکہ آپ اگر دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بات کریں تو آپ کی گورنمنٹ بن جائے گی. تو ہم دیکھیں ڈاکوں سے ساتھ آپ یہ کریں بات, مجھے بتائیں نا, کسی نے آپ کے ساتھ ڈاکہ ڈالا ہے, آپ اس سے بات کرو, مہربانی کرو, اس میں سے 4 آنے مجھے واپس کر دو. ڈاکہ انہوں نے ڈالا ہے. کس نے ڈالا ہے؟ ہماری سیٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے 18 سے 20 سیٹیں رکھنے والے وہ کہتے ہیں ہم اقتدار میں آ جائیں. انہوں نے نہیں ڈالا تو کس نے ڈالا ہے؟ اچھا تو پھر آپ اس طرح ہم ڈاکوں کے ساتھ اس بات پہ ڈائلاگ کریں, ڈاکو بھائی آ جاؤ, تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی دے دو, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے پیار محبت کی باتیں کرنا چاہتے ہیں. بھائی جس نے ڈاکہ ڈالا ہے اگر وہ ملک کے ساتھ مخلص ہے, ڈاکہ ذریعے سے باز آ جائیں, ہماری سیٹیں دیں, ہم 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہیں. دیکھیں ہمارے لیے کون سا مشکل ہے اقتدار میں آنا؟ آپ ان کو ڈاکو کہہ کے ان سے سیٹیں لے لیں گے؟ تو ہم دیکھیں ڈاکوں سے بذریعہ قانون ہم لینے کی کوشش میں ہیں اور انشاءاللہ لے لیں گے, اور اگر نہیں لے پائیں گے تو قوم تو جانتی ہے نا, پبلک تو جانتی ہے جس نے جس کو ووٹ دیا ہے. مجھے بتائیں انٹرنیشنل میڈیا, نیشنل میڈیا, فافن, باقی جو بھی آپ کے آرگنائزیشنز ہیں, کس نے نہیں کہا میں پری پول ریگنگ ساری کی ساری ایک سائٹ پہ کر دوں؟ پوسٹ پول ریگنگ کا اور دھاندلی جس طرح ہوئی ہے, مجھے بتائیں میرا حلقہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. یہی باتیں 2018 میں بھی میں نے سنی, یہی باتیں میں نے 2013 میں بھی سنی. آج تو آپ کے پاس پروف ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک میں پریسیڈنٹ کے طور پر دیتا ہوں, میں اپنے حلقے کی 1,05,000 ووٹ لے رہا ہوں, مد مقابل 51,000 لے رہا ہے. میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ مصطفیٰ کھوکر, اس کے پاس وہی فارم 45 ہے نا, اس کے ساتھ کاشف چودھری جماعت اسلامی ابھی میں مل کے آ رہا ہوں, اس کے ساتھ وہی فارم 45 ہے. تحریک لبیک کے حافظ خاور الیاس اخلاص, اس کے پاس بھی وہی فارم 45 ہے. اچھا ان سب کے پاس وہی ریکارڈ ہے اور وہی رزلٹ ہے, جبکہ آپ کہتے ہو کہ نہیں جی آپ ہار گئے وہ جیت گئے. تینوں سیٹوں کے اوپر یہی حال ہے. مصطفیٰ کھوکر صاحب کی بات کی تو وہ تو آپ کے اور ان کے بھی دوست ہیں, اور اس نے پہلے دن سے لے کر اب تک 9 اس نے اپنی ٹویٹر کیے ہیں, اپنی پوسٹ لگائی ہے اور کھل کے ہمارے حق میں لکھ کے دیا ہے الیکشن کمیشن میں. اور صرف اس نے نہیں, اب ذرا مجھے ان سے بھی آگے بھی بات کر لینے دینا. تو یہ ٹائم پہ بھی ڈاکہ ڈالنے کی آتی ہے. میرے ٹائم پہ ڈاکہ نہ ڈالیں بھائی. یہ قوم کے ٹائم پہ کروڑوں لوگوں کے حقوق اور مینڈیٹ پہ ڈاکہ ہے. جو سمپل ایک ڈاکو ہوتا ہے نا, وہ ایک انڈیویجول کو لوٹتا ہے, یہاں قوم کے حقوق پہ ڈاکہ. میں ضمنی صرف ان سے یہ پوچھیں, کبھی آپ نے لیڈر سے پوچھیں یہ الیکشن کمیشن لگایا کس نے تھا؟ یہ تو عمران خان نے لگایا تھا. عمران دیکھیں غلط آدمی لگا دیا نا, جب آپ فیصلے کرتے ہیں, آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ فیصلہ کرتے ہیں, اور اس فیصلے کا رزلٹ اگر غلط نکلتا ہے تو کون ہے ذمہ دار؟ اچھا پیپلز پارٹی بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہے, وہ نون لیگ کی طرف نہیں جانا چاہتی لیکن پی ٹی آئی دھکیل رہی ہے, جاؤ اس طرف جاؤ اس طرف. اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے کیونکہ یہ کسی کے اشارے پہ دھکیلتے ہیں اپنے اشارے. شعیب شاہین صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ڈکیتی ہو گئی ہے, تو اس میں گواہ وہ بنا رہے ہیں آپ کے بہت پیارے دوست مصطفیٰ نواز کھوکھر کو. کوئی بات ہوئی آپ کی مصطفیٰ نواز سے اس بارے میں؟ میں پہلے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ شعیب شاہین صاحب کے ساتھ بڑے اچھے پروگرامز, بڑی مرتبہ ملاقات ہوتی, محبت کا رشتہ ہے, لیکن زبان انہوں نے آج وہی بولی جو پی ٹی آئی کی ہے. ڈاکو, چور, کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے, نہ ماں کا خیال نہ بیٹی کا خیال, جو منہ میں آئے بول دو. بھائی جس نے آپ کے پاس اوپر ڈاکہ ڈالا ہے, آپ کے پاس ثبوت ہے, وہ ثبوت لے کے عدالت میں چلے جائیں.
ادھر ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ کے جدھر آپ کی بھی بیٹی میری بھی بیٹی پروگرام دیکھ رہی ہے آپ چور ڈاکو اس طرح کی باتیں کریں گے؟ یہ کیا ہے بات؟ پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ سلیقے سے بات کر لیں. آپ کہیں کہ ہمیں متفق نہیں ہے ان رزلٹ سے، کہیں کہ ہم عدالت میں جائیں گے اور ہم اپنا حق واپس لیں گے قانونی طریقے سے. عدالت میں وہ گئے ہیں، ان کو سٹے بھی مل گیا. جی تو ٹھیک ہے، ہم نے کب اعتراض کیے؟ کسی نے، میں نے آ کے کہا ہے اگر جاوید لطیف صاحب الیکشن ہارے ہیں تو ہم نے کہا ہے کہ آپ چور ہیں یا ڈاکو ہیں یا کیا ہیں؟ اگر خواجہ سعد رفیق صاحب ہارے ہیں تو انہوں نے ان کو مبارکباد دی ہے. ایک منٹ سر، ایک منٹ میں ذرا آپ کو ایک سنا دوں. ذرا آپ کی مسلم لیگ نون کے بلوچستان کے جو صوبائی صدر ہیں جعفر خان مندوخیل صاحب، جنہوں نے آج لاہور میں شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی ہے، وہ اس الیکشن پروسیس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن. سب سے زیادہ زیادتی مسلم لیگ کے ساتھ ہوئی. یہ میرے دوستین ہیں، اس سے ذرا حال پوچھ لیں. سردار فتح حسنی ہے، اس سے ذرا حال پوچھیں. مجیب حسنی صاحب ہے، اس سے ذرا حال پوچھیں. یہ جیتے ہوئے لوگ ہیں. میرا دیکھ لیں، کیا آپ لوگوں کا دل مانتا ہے کہ جعفر خان ہار سکتے؟ سچ بتائیں، سچ ایز اے پریس والے. 3 کروڑ روپے ایک آدمی کو آخری رات دے دیے، اس کا اسٹیشن تبدیل کر دیا، رات کے 9 بجے تک ٹپے لگتے رہے. ہم نے کہا کیوں نہیں روکتے؟ بولتے میری بات نہیں مانتے. آرو یہ کہہ رہے کہ میری بات نہیں مانتے. ابھی ہم کس کو گلا دیں؟ سب سے زیادہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی. اور میں نے خود جوب میں جلوس بھی نکالا تھا، دھرنا بھی نکالا تھا. اور اگر ان اداروں کا میں نام لوں جو انوالو ہوئے ہیں اس میں، جاسوسی ادارے نہیں، یہ دوسرے جو ہے، ان لوگوں نے بھی سائڈ مارا ہے لوگوں کا ہمارے الیکشنز میں. تو ملک صاحب، کچھ جو آپ کے دوست ہار گئے ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ الزام لگا رہے ہیں پیسوں کا بھی اور آر او پہ کرپشن کا بھی. دیکھیں، میں تو آپ کو اسی جو وہ بات کہہ رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زبان کیا ہے. میں نے تو کسی چیز پہ معترض نہیں ہوں. میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ جیتے ہوئے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اگر آپ ہارے ہوئے ہیں تو حوصلہ پکڑیں. یعنی ہم وہ بیلٹ جی ٹی روڈ کی جو کبھی نہیں ہارے، گجرانوالا وہاں پہ ہار گئے، فیصل آباد میں ہار گئے ہمارے جس طرح. اور آپ کو معلوم ہے جاوید لطیف کا کیا نقطۂ نظر ہے، ان کا نقطۂ نظر آپ کے سامنے ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ہار گئے، بڑے بڑے لیڈر ہمارے ہار گئے. یہ کس طرح کی دھاندلی ہے جس میں تمام آپ کے تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ 85 سے لے کے 110 سیٹیں پی ایم ایل این کو ملیں گی، تمام سرویز کہہ رہے تھے 85 سے لے کے 110 سیٹیں ملیں گی، اور تمام لوگ جن کا میں نام لے رہا ہوں جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ہمارے، گجرانوالا میں وزیر خرم دستگیر خان صاحب ہمارے دوست ہار گئے. مگر کسی نے یہ زبان بولی، کسی نے ایسی بات کی ہے؟ آپ کو جہاں پہ ریلیف ملتا ہے، جہاں پہ کوئی ارریگولیرٹی ہے، آپ عدالت میں جائیں، آپ بے شک وہ جیتیں، آپ کھلوائیں وہ تمام الیکشن کے رزلٹس. ہمیں بھی حق حاصل ہے، آپ کو بھی حق حاصل ہے، مگر کسی طریقے سے ہوگی نا. اگر آپ دھکیل کے ہر چیز کو سڑک پہ لے آئیں گے اور جو آپ زبان خان صاحب بولتے تھے وہی زبان، تو وہ جو پولرائزیشن ہماری جس کی خواہش ہے کہ ملک کو اس وقت تھوڑی سی ہیلنگ کی ضرورت ہے، مرہم کی ضرورت ہے، یہ ہیلنگ اور مرہم اس زبان سے تو نہیں ملے گا. اچھا، آپ کو آپ کے حق سے کوئی نہیں روک رہا، آپ کو پروٹیسٹ کرنے سے کوئی نہیں روک رہا، آپ کو عدالت جانے سے کوئی نہیں روک رہا، وہ الیکشن کمشنر جو آپ نے لگایا ہے اس کے پاس جانے سے کوئی نہیں روک رہا. لیکن اب آپ یہاں پہ مجھے پروگرام میں یہ کہیں گے ڈاکو یا وغیرہ وغیرہ، تو میں مسکرا دوں گا. میں آپ کو کیا جواب دے دوں؟ مجھے یہ بتائیں، اگر ایک سنگل ایک آدمی کو لوٹ لیا جائے تو اس کو تو کہیں گے ڈاکو. جو پوری قوم کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے سامنے بیٹھا ہو اس کو کہیں کہ ڈاکو کا لفظ استعمال نہ کریں، باقی سب ٹھیک ہے. لیکن شعیب صاحب اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا پروونس میں آپ کو میجورٹی میں بیٹھا ہوں، کسی کو بھی اعتراض ہے. دیکھیں میرا آپ کے پاس اگر ایک سیکنڈ دی، دیکھیے میں نے آپ کو اتنے لوگوں کا نام بتایا اور آپ کو علاقوں کا نام بتایا. اسی الیکشن کمیشن کے تحت انہوں نے سویپ کیا کے پی کے اندر. اسی الیکشن کمیشن کے تحت ان کی انڈیپینڈنٹس کی میجورٹی ہوئی جو اب سنی تحریک بن چکی ہے. یعنی آپ کو اگر سنی اتحاد کونسل سوری، آپ جو بھی بات کریں، ہم نے تو آپ کے متعلق جہاں پہ ہم ہارے ہیں یہ الفاظ استعمال. میں اگر یہ کہوں کہ آپ مجھے بلا کے ڈاکوؤں کے ساتھ بٹھا رہے ہیں یا چوروں کے ساتھ بٹھا رہے ہیں تو ہر ایک کو ناگوار گزرے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں انہیں، میں بالکل نہیں کہہ رہا. میرے بھائی سن لینا سر، سن لیں. سمپل بات ہے، فارم 45 کے مطابق اگر ہم نے آپ کے ساتھ جاتی کیے آئیں سارے کھلوا لیں. ہم آپ کے ساتھ آج بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم سے لے لیں. آپ اعتراض تو لے کر آئیں نا. اگر قوم نے عوامی انقلاب کے ذریعے ہمیں جتوا دیا ہے تو آپ ایکسیپٹ کریں. میں بیٹھا ہوں، میرے سے پیسے بھی مانگے گیا. سرگودا میں کسی شخصیت نے کہا 5 کروڑ روپیہ دیں.
اچھا آپ کو زرداری صاحب نے 10 کروڑ روپیہ دیا ہے تو 5 ہمیں دیں, آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دیتے. جی تو یہ جو جعفر مندوخیل صاحب میں آپ کو بتاؤں, میں یہ پھر میرے خلاف چیف سیکرٹری کیونکہ ڈائریکٹ انوالو تھا زید زمان گوجر جو ہے, تو اب میں کہوں کہ میں سارے دیکھو, میں چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, ڈیو پروسیس ہے نا. اب میں الفاظ ایسے استعمال نہیں, میں نام تو اس کا لے سکتا ہوں, لیکن اگر میں اس کو الٹے نام سے پکاروں یا کوئی ایسی نام جیسے ہتک ہو جس سے میرے بچے بھی یہ بات تھی کہ ہمیں میڈیا پہ بیٹھ کے تھوڑے سے الفاظ زیادتیاں ہوئی ہیں, الیکشن فیئر نہیں ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے ساتھ بھی ڈکیٹی ہوئی ہے, لیکن میں ڈکیٹی کرنے والوں کا نام بھی نہیں لے سکتا, مجھے پتہ ہے. تو میں کیوں ایویں پھکے فیر مارتا رہوں دائیں بائیں, ایویں پھکے فیر دائیں بائیں مارتے رہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں میجورٹی لے گئی, وہاں پہ جی ڈی اے سندھ میں پیو پارٹی, دیکھیں کراچی میں پیو پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی. اچھا آپ کو بھی پتہ ہے, ساروں کو پتہ ہے کہ کس کی سیٹیں تھیں, کس کو دی گئیں. تو یہ ہوا بڑا کچھ ہے. آپ اس پہ میرا خیال ہے تھوڑا تھوڑا آگے چلیں اور اس پہ اچھا آگے چلیں. تو یہ جو نفرتوں کی آگ ہے اس پہ پانی کیسے ڈالیں؟ نفرتوں کی آگ پارلیمان کے اندر اور پولیٹیکل ڈائلاگ تمام پارٹیز کے, تمام پارٹی میں ایک منٹ سر بات تو کرنے دینا جی. تمام پارٹیز, صرف نون پی ٹی آئی کو بھی اپنی باغ ڈور وکیلوں سے لے کے سیاسی لوگوں کو دینی پڑے گی اور پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے پڑیں گے, اور پولیٹیکل ڈائلاگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں نکلے گا. بلیک میل بھی ہم ایک دوسرے سے ہوں گے, ہم کمزور بھی ہوں گے, ہماری کمزوریاں اور ہم کھیلتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اس رنگ میں ہمیں کھلایا جاتا رہے گا. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ڈائلاگ کریں اور رولز آف گیم طے کریں, اور جو اس ملک کے ساتھ آپ آگے بہتر کر سکتے ہیں وہ کریں, جو گین کر سکتے ہیں پولیٹیکلی وہ ضرور کریں. اچھا میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت مطمئن ہوں گے جب آپ کو قومی اسمبلی کی 180 سیٹیں دے دی جائیں, تو وہ تو آپ کو کیسے ملیں گی؟ وہ تو نہیں مل سکتی. دیکھیں ہمیں 100 ملتی ہیں نا تب دے دیں, مگر 100 پہ راضی ہیں آپ؟ سن لیں نا, میں کہتا ہوں 100 سے کم ہوتی ہیں تب بھی دے دیں, مگر انصاف کے ساتھ جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دیں. یہ بات ٹھیک ہے. میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں نا, میں تینوں سیٹوں کا میں آئی وٹنس ہوں. تو اس پہ تو یہ اتفاق کر لیں آپ. میں اتفاق کرتا ہوں آپ جو تینوں سیٹوں کا میں آئی وٹنس ہوں. آپ اگر یہاں اس طریقے سے ڈاکہ زنی کے ذریعے سیٹیں لے جائیں اور آپ یہ کہیں کہ اس کو ڈاکہ زنی کہیں بھی نہیں, یعنی پبلک کے مینڈیٹ کے ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کو ڈاکہ نہ کہیں, کسی ایک انڈیویجول کو لوٹنے والے کو ڈاکو کہہ دیں, ان سارے ڈاکو کو بھائی جان کہہ دیں, ان کو بھی سیاستدان نام دے دیں. میں ان کو سیاستدان نام دے دوں گا. اگر آپ میری جگہ پہ ہوں, ٹھیک ہے, سپوز, تو میں اب آپ کو جعفر خان مندوخیل مسلم لیگ نون کا صوبائی صدر ہے بلوچستان کا, وہ کہہ رہا ہے کہ 3 کروڑ روپے لے کے مجھے ہرا دیا. یہ کہہ رہے ہیں سمد عبد الصمد اچکزائی کی آپ چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ 5 کروڑ روپیہ دو, یہ بھی ہار گئے, اور محمود خان اچکزائی صاحب بھی بات کر رہے ہیں. تو پھر الیکشن نہیں ہوا نا صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ جو ہار گیا وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوگی. نہیں, ہارنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے نا. آپ صرف ایک چیز کر لیں, میں نے خط میں لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو, آپ کو میں بھیجتا ہوں. میں نے ان کو کہا یہ 3 دن میں سارا مسئلہ سیٹل کر سکتے ہیں آپ. سیشن جج assisted by additional session judge and senior civil judge, آپ فارم 45 کی انکوائری اینڈ آڈٹ کرا کے تمام سیشن ججز کو دے دیں, 3 دن میں آپ کو رپورٹ دے دیں, اس کی روشنی میں گزٹ نوٹیفائی کر دیں. سمپل, یہ اتنا آسان کام ہے. جو جعلی لائے گا اس کو جیل میں اسی وقت بھیج دیں. جی, کس نے روکا ہے؟ ہاں, یعنی فارم 45 ایک آپ کے پاس ہے, کسی کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس ہے. آپ بات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی کے پاس مختلف نہیں ہے. میری بات سنیں شعیب, دیکھیں ایک منٹ میری ذرا ان کو بات کر لیں. ایسے آج آپ بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں. نہیں, میں ناراض تو ہوتا ہی نہیں. بنیادی طور پہ یار وہ آ رہے ہوئے اتنی معافی دے دیں, چلیں کوئی نہیں. نہیں, میں جیتا ہوا وہاں, میرے حق میں ڈاکہ, میرے عوام کے حق میں بھی مظلوم ہوں, میں تو سن رہا ہوں آپ کو. ذرا بات مکمل کر لیں. ندیم افضل چانا اور میں ایک ہی کشتی کے سواری. میں آپ کو بڑی عزت سے کہوں گا, میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں کہ you are an n of 1, n equal to 1. One man's opinion الیکشن رزلٹ نہیں ہوتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ کیا بات ہوئی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس ہے پروف, آپ عدالت میں چلے جائیں, الیکشن کمیشن میں چلے جائیں, ان کو آپ کو ڈکلیئر کر دیں گے, آپ کا حق آپ کو مل جائے گا اگر کچھ غلط ہوا ہوا ہے. لیکن اگر نہیں غلط ہوا ہوا, اور ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے, آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہی بات جاوید لطیف کے اوپر بھی لگتی ہے, وہی رانا ثناء اللہ کے اوپر بھی لگتی ہے, وہ بھی باقی لوگوں کے اوپر بھی لگتی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے لیے
وہی کے پی کے ہیں, وہی کراچی ہے, وہی سندھ ہے, وہ ہر جگہ پہ یونیورسلی لاگو ہوگا. مگر آپ اپنے حق کے لیے طریقہ کار جو ہے اس کے تحت چلیں اور اپنا حق لے لیں. آپ کو کسی نے روکا ہے, ہم نے کہا ہے کہ انصاف نہیں ہونا چاہیے, ہم سمجھتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے وہ ناانصافی ریموو ہونی چاہیے, جہاں آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے وہ ریموو ہونی چاہیے. آپ نے خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب, اگر آپ کا خط مان لیتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ جائیں نا, چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے ہیں آپ, الیکشن کمیشن میں جائیں, آپ کے پاس پورے فورم ہیں, وہاں پہ جائیں اور جو آپ کا حق ہے آپ کو ملے اور ہمیں بھی ملے اور چند صاحب کو بھی ملے, اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا جی, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا ندیم افضل چند صاحب, اب صوبوں میں تو صورتحال واضح ہے کم از کم 3 جگہ پہ. سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت بنا رہی ہے, پنجاب میں مسلم لیگ نون بنا رہی ہے, خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد ارکان بنا رہے ہیں. بلوچستان میں ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی قریب ہیں. مسلم لیگ نون کے پاس 13 ہیں, آپ کے پاس 14 ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی بلوچستان میں, اور نون لیگ شاید ہماری اتحادی ہو. اچھا, تو پھر اگر وہ بلوچستان میں آپ کی اتحادی ہے تو پنجاب میں ہم بھی ان کی اتحادی ہے نا. نہیں تو پنجاب میں بھی پھر آپ حکومت میں شامل ہو جائیں گے؟ نہیں, حکومت میں شامل ہونے کے لیے کچھ چیزیں جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں حکومت میں شامل ابھی چلنے دیں, ان کو اپنی پالیسیز وضع کرنے دیں, اکنامکس پالیسی لانے دیں, انرجی پالیسی لانے دیں. میری انفارمیشن یہ ہے کہ بلوچستان میں آپ کے 14 ہو گئے ہیں, آج ایک انڈیپینڈنٹ شامل ہو گیا, تو آپ کے 14 ایم پی اے ہو گئے. مسلم لیگ نون کے 13 ہیں, جے یو آئی کے 10 ہیں, باب پارٹی کے 5 ہیں, نیشنل پارٹی کے 3 ہیں, اے این پی کے 2 ہیں, بی این پی مینگل 1, جماعت اسلامی 1, حق دو تحریک 1, بی این پی عوامی 1. برابر ہیں تقریباً ہمارے. تو وہاں پہ تو آپ کیبنٹ شیئر کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ. دیکھیں بلوچستان کے سرکمسٹانسز یا حالات بڑے مختلف ہیں, وہ بڑا ایک زخم خوردہ صوبہ ہے, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پالیسی جو آپ وہاں اڈاپٹ کریں گے وہ صوبے کے حالات کے مطابق کام کریں گے. وہ آلریڈی کرائسس میں ہے صوبہ, آلریڈی بہت زیادہ زخمی ہے, اس کے مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. وہاں اپنی ایگو کو, اپنی قربانیوں کو, اپنی مینیفیسٹو کو, اپنے نظریے کو قربان کرنا پڑے گا. بلوچستان پھر آگے چلے گا. آپ نے چیف منسٹر, ہم چاہتے ہیں بلوچستان بھی اس ملک کے دوسرے صوبوں کی طرح ذرا اس کو بھی حق ہے. بالکل ہے. تو چیف منسٹر کا بھی فیصلہ ہو گیا وہاں پہ؟ نہیں, ابھی نہیں ہوا فیصلہ چیف منسٹر کے, لیکن تقریباً یہ فیصلہ ہوا کہ وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. ابھی باقی کچھ چیزیں اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں مسلم لیگ نون کابینہ میں شامل ہوگی انشاءاللہ. بڑی اچھی بات کی آپ نے, لیکن پھر یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے نا کہ اگر بلوچستان میں نون اور پیپلز پارٹی مل کے کابینہ بنا رہے ہیں, آپ کو بالکل حق ہے سوال کرنا, آپ کا سوال حق ہے کرنا. ہمارے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم 16 مہینوں میں ڈیلیور نہیں کر سکے. انہوں نے کہا آپ کی وجہ سے ہم 16 مہینوں میں ڈیلیور نہیں کر سکے پیپلز پارٹی کی وجہ سے. دوسرا ہمارا جو میں یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہا. میرے پروگرام کے کلپ چلا دیں جس میں نے تعریفیں کی شہری رحمان صاحبہ کی, ہمارے مخدوم صاحب کی جو انڈسٹریز کے وزیر تھے. میں نے کہا کہ اتنے اچھی انہوں نے طریقے سے وزارت چلائی اور سخت فیصلوں میں. شہباز شریف صاحب نے بلاول صاحب کی بڑی تعریف کی. ہم سب نے, میں نے ابھی تعریف کی, تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں ان کو ہم فری ہینڈ دیں تو ان کو خوش ہونا چاہیے. اپنے لوگوں کو, اپنے دوسرے اتحادیوں کو اکاموڈیٹ کریں, وزارتوں پہ جھگڑا نہ پڑے. اپنے کھل کے ذرا ان کو, ہم ان کو تانگ نہیں کریں گے, ان کی لیجسلیشن میں سپورٹ کریں گے, ان کے اوپر تنقید بھی نہیں کریں گے, جائز عوامی تنقید ضرور کریں گے, وہ بھی جائز حد تک. ان کو ایک موقع دیں گے 1.5 تاکہ یہ اپنی پالیسی کے ذریعے اس ملک کو مشکل حالات سے نکالیں. تو میرے خیال میں ہماری نیک خواہشات ہوگی, لیکن ان کو چاہیے پنجاب میں ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بنی تھی. پیپلز پارٹی کو 40 سال آپ نے رگڑ کے کئیوں کی مدد کے ساتھ پنجاب میں کمزور کیا ہے. اس کو سانس لینے کی اجازت دے دو پنجاب میں. بڑے گھس بیٹھیے لیڈر بن گئے پنجاب میں. پیپلز پارٹی جو ہے, ایک منٹ, میں اپنے ٹائم میں, آپ کے ٹائم میں نہیں بولا, میں اپنے ٹائم میں نہیں بولنے دوں گا آپ کو. پلیز آپ جواب دے لینا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دینا پڑے گا. جب پیپلز پارٹی کا پنجاب کا ورکر کہے گا نا, اپنے لیڈرشپ کو روئے گا, تو کیسے ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ دیکھنا پڑے گا. کوڑے کھائے ہیں پنجاب کے لوگوں نے, جیلیں جلی ہیں پنجاب کے لوگوں نے, شہادتیں جلی ہیں پنجاب کے لوگوں نے, اور نظریاتی طور پہ ہمارا کتنا اختلاف ہے. اور یار اتنے سالوں بعد بھی آپ پنجاب کے ورکر کو معاف نہیں کر رہے, تو آپ کہتے ہیں کہ ہم, بڑا مشکل فیصلہ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی سچی بات ہے, لیکن وہ پاکستان کو مشکلات میں چلانے کے لیے, اور جتنا پاکستان زخمی ہو چکا ہے,
ہم نے بہت ساری یہاں قربانی تو دی۔ ان کے ووٹوں سے آپ صدر پاکستان بنا دیں وہ ٹھیک ہے، یار صدر پاکستان کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ سمبولک سودا رہ گیا تو پھر نہ لیں آپ۔ نہیں، سمبولک سودا رہ گیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، میری بات سنیں نا، یہ بھی ان کی ڈیمانڈ پہ ہی ہم لے رہے ہیں عہدہ، اچھا یہ بھی نون لیگ کی ڈیمانڈ پہ عہدہ لے رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات بڑی زیادتی ہے ویسے یہ بات ٹھیک ہے۔ اچھا جی، شعیب چاند شہین صاحب کو صاحب، بڑا اب یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے، اس میں تو نہیں ٹانگ اڑائیں گے آپ؟ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ ساری مستیاں ہیں ان کی آپس میں، فرینڈلی اپوزیشن ہے، یہ ایک دوسرے کو صرف میڈیا میں یہ پبلک کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے گا ان کی محبت کی پینگیں دوبارہ شروع ہونے والی ہیں اور ہو چکی ہیں پریکٹیکلی۔ پیپلز پارٹی اس وقت صرف اس سے عبرت پکڑ رہی ہے جو PDM-1 کی صورت میں 16 مہینے میں جو اشر نشر PMLN کا ہو گیا، یعنی جو پنجاب میں PMLN کے ساتھ ہو گیا، اب ان کو ڈر یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اگر بیٹھ گئے نا اگلے 6 پنجاب میں مہینے، تو ان کی گورنمنٹ بن رہی ہے، اور جس طرح بن رہی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، جو اصل پبلک کا جو فگر ہے، جو پبلک کا مینڈیٹ ہے، وہ تو جا کر دکھا دیں ذرا پبلک میں۔ وہ تو جن کے آسرے پہ جو کہتے تھے نا ساڑی گل ہو گئی ہے، جنہاں نال گل ہو گئی ہے تو وہ پھر لا رہے ہیں ان کو، لیکن پبلک نال گل نہیں ہوئی انہاں دی، پبلک نال ساڑی گل ہوئی ہے، پبلک ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ان کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب پیپلز پارٹی کا دل بھی ہے، ان کے ساتھ بھی ہیں، سب کچھ ہے، انہوں نے صدارت بھی لینی ہے، انہوں نے اسپیکرشپ بھی لینی ہے، انہوں نے سینٹ کا چیئرمین اچھا آپ بھی لینی ہے، ان کی بات ان چھوڑیں کے نا، ساتھ بھی۔ ان کی اپنی بات بتائیں۔ میں اپنی بات یہ کر رہا ہوں، کل ایک منٹ، آپ کی پارٹی نے کل سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اعلان کیا، تو سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں ماشاءاللہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب بڑے اچھے سیاستدان ہیں، ان کے جو والد صاحب تھے صاحبزادہ فضل کریم صاحب، وہ بڑے ایک عظیم پارلیمنٹیرین تھے اور بڑے اچھے انسان بھی تھے، تو انہوں نے تو کسی اور انتخابی نشان پہ الیکشن لڑایا اور جو سنی اتحاد کونسل کا انتخابی نشان ہے وہ کچھ اور ہے، تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ ٹیکنیکل پرابلم ہو جائے گا کوئی؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ رجسٹرڈ ان کی پارٹی ہے، ان کی رجسٹرڈ پارٹی کے جو ان میں شامل ہو جائیں گے وہ تو سارے کنسالیڈیٹ ہونے کے بعد جو ان کا شیئر بنے گا اسی شیئرنگ کے حساب سے ہمیں ریزرو سیٹیں ملیں گی، صرف فار دیٹ پرپز ہم نے اور آپ کو لگتا ہے کہ ریزرو سیٹیں مل جائیں گی؟ مل جائیں گی انشاءاللہ، وہ تو ہمارا حق ہے، وہ تو کسی کا کوئی مطلب ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کل میں نے اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ کل ان کی پریس کانفرنس سنی، پہلے یہ MWM کے ساتھ جا رہے تھے، تو کل پھر ان کی سنی تحریک سے ہو گیا، سنی اتحاد کونسل سے، تو پھر یہ پریس کانفرنس تھی کہ ہم فرقہ واریت سے بچنے کے لیے سنی اتحاد کونسل میں جا رہے ہیں۔ نہیں لیکن نہیں بیٹھے، میری بات سنیں، مجھے پتا ہے MWM میں لوگوں نے جانے سے انکار کیا، انہوں نے کہا یہ ایک شیعہ کی چھاپ لگ جائے گی، یہ ایک فیڈرل کی پارٹی ہے، لیکن ایک اچھی بات جس ملک میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کا حق ہے، MWM اور میں سنی اتحاد کونسل نے مل کر اصولی طور پر میں ایمانداری کی آپ کو بتاتا ہوں، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ ان کی PTI بحال ہونی چاہیے تھی، ان کو اسپیشل سیٹیں بھی ملنی چاہیے، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، یہ میں تو ایز اے ایک قدم آگے جا رہا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ اس کے ساتھ ہم بیٹھیں گے فرقہ واریت تو یہ آپ کی باتیں اسی لیے تو آپ الیکشن ہار جاتے ہیں۔ نہیں، الیکشن ہارنا کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو پچھلی جو PDM کی حکومت تھی، اچھا اس PDM کی حکومت میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اس میں JUIF بھی شامل تھی، اس میں BNP مینگل بھی شامل تھی، اس میں اور بھی بہت سی پارٹیاں شامل تھیں، لیکن اب وہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ تقریباً ساری پارٹیاں وہ الیکشن کمیشن کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، اور اس وقت بھی بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں پیپلز پارٹی بھی مظاہرہ کر رہی ہے، اور جعفر خان مندوخیل کا بھی میں نے آپ کو سنا دیا۔ تو آج سینٹ کے اجلاس میں بھی بہت تقریریں ہوئی ہیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف۔ ایک جو سابقہ اتحادی پارٹی ہے مسلم لیگ نون کی نیشنل پارٹی، وہ اس کے سینیٹر جو ہیں طاہر بزنجو صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن کی اولین ذمہ داری تھی، جو اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مکمل طور پر ناکام ہوا۔ میرا تو پرزور مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کر کے ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلایا جائے۔ اچھا اب یہ جو بات ہے، یہی بات جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے، یہی بات اور بھی لوگوں نے آج سینٹ میں کی، آپ کیونکہ سینٹ کے ممبر ہیں، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کوئی چیف الیکشن کمشنر کو سامنے آ کے کوئی اپنے بارے میں کوئی وضاحت بھی کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں کریں گے جی، ان کو اگر ہر طرف سے یہ گفتگو ہو رہی ہے تو ان کو جو طریقہ کار ہے جس کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں ان کو آ کے ایک تفصیلی جائزہ الیکشن کا لے کے بتانا چاہیے عوام کو کہ اصل میں کیا ہوا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے ابھی چند صاحب کہہ رہے تھے، الیکشن کمشنر صاحب، چیف الیکشن کمشنر صاحب کو تو PTI کی حکومت نے لگایا ہے،
اب اگر کسی بات پہ اعتراض ہے اور اتنے لوگ اعتراض کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی اسپوکس مین آ کے ان تمام باتوں پہ جو ہو رہی ہیں ایک تفصیل کے ساتھ ایک تجزیہ اور انفارمیشن اور فیکٹ بیس جو ہے اسے پیش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہرحال ایک روایت تو ہے. ہم نے الیکشن کمشنر کے ریزگنیشن کے مطالبات جب سے میں سیاست میں آیا ہوں میں تو یہی سن رہا ہوں, ہم نے بھی کیے ہیں, ان نے بھی کیے ہیں. 2018 میں ہم سیخ پا تھے, 2024 میں یہ سیخ پا ہیں. آج بھی ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ سیخ پا ہیں جو ٹی وی پہ آ کے اظہار بھی کر رہے ہیں. تو کچھ ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہماری روایت اچھی نہیں ہے الیکشنز کی. ہمارے الیکشنز میں اس ڈے اینڈ ایج میں اتنے ڈیلے ہونے الیکشن ریزلٹس کے کیا وجہ ہے؟ یعنی 2-3-4 گھنٹے میں کیوں الیکشن کا رزلٹ سامنے نہ آ جائے تاکہ یہ گفتگو ہو ہی نہ, اور ہم ایک دوسرے سے یہ کریں ہی نہ کہ دیکھیں یہ بینیفیشری, ہم کہہ رہے ہیں آپ بینیفیشری, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بینیفیشری. ایک تو جو طریقہ کار ہے, آگے ہم نے 2-3 سال ضائع کر دیے الیکٹرانک مشینوں کے اوپر. آپ سوچیے آج اگر الیکٹرانک مشینیں ہوں تو کسی کو بھی اعتماد نہ ہو. الیکٹرانک مشینیں جو ہیں وہ 6-7 مغربی 8 ممالک جو ہیں, جرمنی ہے جس میں یہ نیدرلینڈز ہے, آسٹریلیا, ان لوگوں نے پائلٹ کرنے کے بعد ہٹائی ہیں بیکاز آپ پروگرام کر کے فجنگ کر سکتے ہیں اور پھر وہ ٹریس بھی نہیں ہوتی. تو آپ سوچئے کہ وہ وقت اگر ہم نے اس طریقہ کار طے کرنے میں لگا لیا ہوتا جس پہ آج لے دے ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ شفاف الیکشنز ہوتے, اس سے زیادہ شفاف طریقہ کار ہوتا. ہمیں آگے تو بڑھنا ہے. ہماری تاریخ تو ایسی ہے کہ ہر بندہ جو ہے ہر الیکشن کے بعد یہی کہتا ہے آگے بڑھنا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو الزامات کی بارش ہے تو اس میں ہم اس بارش کو ختم کیے بغیر آگے کیسے بڑھیں؟ نہیں جی, الیکشن کمیشن کا بالکل احتساب ہونا چاہیے. اگر انہوں نے اچھے الیکشن کرائے ہیں تو ان کو انعام ملنا چاہیے, اگر برے الیکشن کرائے ہیں تو ان کو عبرت کا نشان ملنا چاہیے. لیکن وہ آئین میں لکھا ہوا ہے نا, تو ان کے لکھا خلاف تو ہوا ہے. ریفرنس دائر ہوگا. میں کہتا ہوں جو بھی ہو, اگر اچھے الیکشن, یہ تو ایک کمیشن بننا پڑے گا, پارلیمان بنائے یا کوئی اور سیاسی جماعتیں مل کر ایک کمیشن بنا لیں گی. لیکن اس ملک میں اتنی جمہوریت مضبوط نہیں ہے کہ ایسے کام ہو سکیں. کمزور جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. کمزور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے کوئی اقدامات ہمیں کرنے پڑیں گے, اور وہ اقدامات ہیں سیاسی جماعتوں کو اپنی ایگو کو چھوڑ کر, اپنی انا کو چھوڑ کر ملک کے لیے, پارلیمان کے لیے, جمہوریت کے لیے, اس آئین کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا. اگر میں یہاں ہی اٹکا رہا ہوں کہ ندیم افضل کو ہرایا گیا ہے, میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور میرے ساتھ بیوروکریسی نے کی ہے, میرے ساتھ سیاسی جماعت کئی لوگوں نے کی ہے, تو میں اسی جگہ پہ اٹکا رہا ہوں اپنے انتقام کے اندر بیٹھ کے یا اپنے الفاظ بولتا رہوں تو وہ نہیں کام چلے گا. مجھے سوچنا پڑے گا کہ میں اپنی پارٹی کو کہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں شفاف الیکشن اگر نہیں ہونے تو کروانے کی ضرورت نہیں ہے. کوالٹی آف ڈیموکریسی پہ ہمیں جانا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت ہمیں لانی پڑے گی, اور جمہوری فیصلے کرنے پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اگر پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی تو پھر فیصلے صحیح نہیں ہو سکتے. تو میں سمجھتا ہوں وہ جمہوریت, وہ اب وقت آ گیا ہے. پاکستان چینج ہو چکا ہے. جو یوتھ نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان چینج ہے. یہ نوجوان لوگوں نے, خاص ساری پارٹیوں کے جو نوجوان ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ پرانی روایتی گسی پٹی سیاست کو وہ دفن کرتے ہیں. لوگوں نے دفن کر دی ہے وہ پرانی سیاست. اگر ہم اسی قبر پہ بیٹھے رہیں گے, پرانی سیاست کی قبر پر, تو یقیناً ہم آگے نہیں بڑھ سکیں. شعیب شاہین صاحب, اب آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں تو یہ بتائیں کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کا مطالبہ ہو رہا ہے تو آئین اور قانون کے تحت کیسے ہو یہ سب؟ بالکل, دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس الیکشن میں, یہ 76 سال میں ایسا الیکشن کبھی نہیں دیکھا. آئین کیا کہتا ہے, کیسے آئین میں تو کارروائی؟ بڑی سمپل بات ہے, ان کے خلاف جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگز جانی چاہیے جو ان کو نوکری سے ہٹایا جائے. ایک تو یہ طریقہ کار ہے. اول تو یہ ہے کہ خود ریزائن دے دیں. نہیں دیتے ہیں تو اس کا طریقہ ہے جوڈیشل کونسل میں جایا جائے. ان کے خلاف ساری ایویڈنس موجود ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس موجود ہے ایویڈنس, جو ان کے زیر نگرانی انہوں نے انڈر آرٹیکل 218 220 کی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی ہے. انہوں نے آئین کے مطابق جو الیکشن ہو, یہ تو آپ ایک اپنا بتا رہے ہیں, لیکن کیا یہ ریفرنس بھجوانا ممکن ہے؟ کون بھیجے گا؟ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اینی پرسن, اینی کمپلین آپ کر دیں, شاید ہم کر لیں. آپ سمجھتے ہیں اکیلا الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے؟ ہاں, جو آپ یہ سمجھتے ہیں احمد میر صاحب؟ میں تو بالکل نہیں سمجھتا بھائی. چھوڑیں, آگے چلیں, کوئی اور بات کریں. پہلے وہ آف ایئر ہو چکے ہیں, میں تو کچھ نہیں کہتا بھائی ان کے بارے میں. لیکن ایک بات ہے, دیکھیں یہ چند صاحب نے اچھی بات کی ہے, یوتھ نے یا اس قوم نے ایک فیصلہ کر دیا ہے,
اور ایسے ایسے لوگ اس دفعہ باہر نکلے ہیں الیکشن کے لیے. دیکھیں دنیا کا کوئی قانون ملک آپ کو نہیں ملے گا جس دن الیکشن ہو اس دن کمیونیکیشن کے سارے راستے بند کر دیں. نیٹ نہیں ہے, ٹیلی فون نہیں ہے, اور اس کے باوجود لوگ نکلے اور لوگوں نے ووٹ دیا, اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. آپ اگر ان کے منہ پہ تماچا مارتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں, فیصلہ ہم کریں گے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, جس کو ہم چاہیں گے, جس کو تم ٹھکرا چکے ہو, 2000 ووٹ لیے ہم آپ کے سروں میں مسلط کر دیں گے. 8ویں نمبر والوں کو اٹھا کر کے بھی لوگوں کو جتوا دیا گیا. بہت سارے شہروں میں ایسا ہوا. مگر ایسے لوگوں کو آپ مایوس کر کے اپنے ملک میں جمہوریت کی نہ خدمت کر رہے ہیں, نہ ملک کی معیشت کی خدمت کر رہے ہیں, نہ سیاست کی خدمت کر رہے ہیں. لوگوں نے ووٹ لیے ہیں آپ کو پاکستان کو جوڑنے کے لیے, آپ کو صرف توڑنے کے لیے, لڑانے کے لیے. یہ بڑی اچھی بات ہے جی, یہ بڑی اہم بات ہے. اگر ان کی بات ہوگی تو میاں نواز شہباز شریف نے تو آپ کو کہا جائیں حکومت بنا لیں, تو ملائیں اپنے 2-3 اتحادی اور بنا لیں. نہیں تو آپ جو ڈاکہ زنی کے ذریعے سیٹیں لی ہوئی ہیں وہ واپس کر دیں. ابھی حکومت بنانے کو تیار ہیں. بہت بہت شکریہ. اور میں بات کروں گا کہ الیکشن میں دھاندلی پہ بات چیت ابھی ختم نہیں ہوگی, الزامات لگتے رہیں گے, لیکن اس وقت کچھ پاکستان کو جوڑنے کی بات بھی ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان کو اگر جوڑ کے رکھیں گے تو جو دھاندلی کے خلاف جو احتجاج ہے, جو فریاد ہے, اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا. اس لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو جوڑ کے رکھیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.